گلگت بلتستان انتخابات میں تیروں کی بارش، پیپلز پارٹی نے 10 نشستوں پر میدان مار لیا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون 6، مجلس وحدت المسلمین 1 جبکہ 6 آزاد امیدواروں نے کامیابی سمیٹی۔ ایک حلقے کا رزلٹ باقی متعدد حلقوں میں کانٹے کا مقابلہ رہا۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق گلگت 3 سے آزاد امیدوار سید سہیل عباس کامیاب ہوئے۔ ہنزا میں نیک نام کریم نے میدان مار لیا۔ نگر اور سکردو میں مختلف حلقوں میں پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے امیدواروں کے درمیان سنسنی خیز مقابلہ، بعض حلقوں میں چند سو ووٹوں کے فرق سے نتائج طے ہوئے۔ گلگت بلتستان میں تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ایکس پر لکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھر رہی ہے۔ ہم حکومت بنانے کی کوشش کریں گے۔ میں عوام کے اعتماد کے لیے ان کا شکر گزار ہوں۔ جیالو کو ان کی جیت پر مبارکباد دیتا ہوں۔ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی شاندار کامیابی، نائب صدر پیپلز پارٹی شہید رحمان اور وزیر بلدیات سندھ ناصر شاہ کی قیادت، کارکنان اور عوام کو مبارکباد۔ شہید رحمان کا کہنا ہے کامیابی عوام کے اعتماد، ترقی، جمہوریت اور خدمت کے ایجنڈے کی فتح ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام نے نفرت اور تقسیم کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر شاہ نے آصف زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو کو مبارکباد دی۔ کہا بلاول بھٹو نے 2 دہائیوں سے قائم سیاسی حصار توڑ دیا۔ ماضی میں پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ چھینا جاتا رہا، تاہم وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی شاندار کامیابی پر قیادت، کارکنان اور عوام کو مبارکباد۔ کہا گلگت بلتستان کے عوام نے پیپلز پارٹی پر اعتماد کا اظہار کیا۔ یہ کامیابی شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے عوامی فلسفے کی فتح ہے۔ پیپلز پارٹی ملک بھر میں بلاول بھٹو کی قیادت میں ترقی اور عوامی خدمت کا سفر جاری رکھے گی۔ عوام نے نفرت اور تقسیم کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ گلگت انتخابات میں امن و امان کی صورتحال بہتر رہی۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں خواتین کا ٹرن آؤٹ زیادہ ہے۔ گلگت میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے راجہ شہباز نے کہا کہ پرامن ماحول میں انتخابی عمل مکمل ہوا ہے۔ میں نے خود پولنگ سٹیشنز کا دورہ کیا۔ پولنگ ایجنٹس کو کہا کہ کوئی شکایت ہے تو بتائیں، لیکن انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ ایران اسرائیل جنگ کے شعلے پھر بھڑک اٹھے۔ ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ ایران کے اسرائیل پر میزائل حملے، کئی علاقوں میں آگ بھڑک اٹھی، سائرن بج گئے، لوگ پناہ گاہوں میں چھپ گئے۔ اسرائیلی فوج کا تمام میزائل روکنے کا دعویٰ، فوجی اہداف کو بیلسٹک میزائلوں سے ہدف بنایا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے امریکہ اسرائیل نے اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا۔ اسرائیل فوری جنوبی لبنان پر حملے روک دے۔ امریکی صدر کی اپیل کے باوجود اسرائیل کا ایران پر جوابی حملہ، تہران، تبریز اور اصفہان دھماکوں سے گونج اٹھے۔ کرج کے قریب بھی دھماکے کی اطلاعات۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے مغربی اور وسطی ایران میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ کارروائی ایرانی حملوں کے جواب میں کی گئی۔ امریکی صدر کا ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی ختم کرنے کا مطالبہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نیتن یاہو سے کہوں گا ایران پر جوابی حملے نہ کرے۔ ہم ایران کے ساتھ حتمی ڈیل کے بہت قریب ہیں۔ ایرانی حملوں سے کسی کو نقصان نہیں ہوا۔ ایران میز پر آئے اور معاہدہ کرے۔ ایران نے میزائل داغے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اسرائیل اگر حملہ کرتا ہے تو معاملہ مزید بگڑ سکتا ہے۔ نیتن یاہو نے حملہ کیا تو پھر سلسلہ ایسے ہی چلے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ کشیدگی مذاکرات کے عمل کو سبوتاژ کرے۔ راولہ کوٹ میں کالعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسند عناصر کی فائرنگ، 4 قانون نافذ کرنے والے اہلکار شہید۔ مسلح افراد کے حملے میں 20 سے زائد پولیس اہلکار زخمی۔ امن و امان خراب کرنے کی کوشش ناکام، سیکیورٹی فورسز کا مؤثر رد عمل۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملہ، ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنے کی مذمت۔ شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت، زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم۔ آزاد کشمیر پولیس کا عوامی امن ریاست ریٹ کے تحفظ کے عزم کا اعادہ۔
قانون ہاتھ میں لینے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، حملے میں ملوث عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آزاد جموں و کشمیر کی موجودہ صورتحال پر ناخوش۔ اسلام آباد میں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی قیادت کا 48 گھنٹے میں تیسرا اجلاس، آئندہ سیاسی اور انتظامی حکمت عملی اور حکومتی امور کا جائزہ۔ بلاول بھٹو زرداری کا کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ بلاول بھٹو زرداری کشمیر سے متعلق تمام صورتحال وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے رکھنے کا فیصلہ۔ کہا کشمیر کے تمام معاملات بات چیت سے حل کیے جائیں۔ ہم نے ہمیشہ کشمیریوں کے مسائل کے حل کو ترجیح دی، مسائل کا حل بات چیت کے ذریعے اسمبلی سے نکالا جائے گا۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات برقرار، اسلام آباد میں قومی اقتصادی کونسل کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہونا تھا، چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ سمیت ارکان نے شرکت کرنا تھی۔ اجلاس میں آئندہ مالی سال کے قومی ترقیاتی بجٹ کی منظوری پیش کی جانی تھی۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاملات طے نہ ہونے کے باعث اجلاس نہیں ہو سکا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس وزیر اعظم ہاؤس کے شیڈول میں بھی شامل نہیں۔ امکان ہے قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس کل بروز منگل منعقد کیا جائے گا۔ بجٹ سے متعلق تحفظات پر پیپلز پارٹی اور حکومت میں مسلسل رابطے۔ ذرائع کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بلاول بھٹو سے ملنے زرداری ہاؤس پہنچ گئے۔ ملاقات میں نوید قمر، شہری رحمان اور جام خان شورو بھی موجود۔ ملاقات کے دوران بجٹ میں سندھ کے ترقیاتی منصوبوں پر غور۔ بلاول بھٹو نے اپنے تحفظات نائب وزیر اعظم کے سامنے رکھ دیے۔ سندھ سے وزیر جام خان شورو کی نائب وزیر اعظم کو بریفنگ۔ نائب وزیر اعظم کی بلاول بھٹو کو تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی۔ بھارتی جن زی کی تحریک نے بی جے پی کے زیر اثر گودی میڈیا کا گمراہ کن کردار بے نقاب کر دیا۔ کوکروچ جنتا پارٹی کے نوجوانوں نے گودی میڈیا کو دلال اور چور قرار دیا۔ کہا دنیا میں بھارت جیسا جانبدار میڈیا کہیں نہیں۔ میڈیا صرف مودی کی تشہیر اور حکومتی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے میں مصروف۔ نوجوانوں کا کہنا تھا کہ گودی میڈیا عوامی مسائل سے لا تعلق اور حکومتی سرپرستی میں چلنے والا پروپیگنڈا نیٹ ورک بن چکا۔ پارٹی رہنما ابھیجیت تپکے کا گودی میڈیا کے پروگرامز میں شرکت نہ کرنے کا اعلان۔ بھارتی نوجوانوں کی کوکروچ جنتا پارٹی تحریک کے احتجاج میں شریک فوجی اہلکار نے کرپشن اور بدعنوانی کا پردہ چاک کر دیا۔ فوجی اہلکار نے سیاست زدہ بھارتی فوج کی سنگین حقیقت بے نقاب کر دی۔ اہلکار نے اعتراف کیا کہ فوج میں کرپشن کا کینسر سرایت کر چکا۔ مودی حکومت نے سیاسی مقاصد کے لیے فوج کو اعلی کار بنا رکھا ہے۔ ماہرین کے مطابق بیان میں بھارتی عسکری ادارے میں اندرونی تقسیم اور ادارہ جاتی بحران کو بھی واضح کر دیا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کے اثرات پاکستان سٹاک مارکیٹ پر پڑنے لگے۔ کراچی میں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز سے ہی منفی رجحان۔ 100 انڈیکس میں 1118 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ۔ انڈیکس 1,69,360 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کرنے لگا۔